اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی مفتاح لذکرہ عباد اللہ عزتہ بعظمتہ بجودہ الذی خلق والخلائق جن والانس سید العرب والعجم قیلا فی شانہ مکی المدنی الابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ثم الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر، اور درود و سلام ہو امام حسین علی مقام کی ذات پر۔ امام حسین کی عظمت بیان کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ جن کی عظمت کا اعلان خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب کبریا نے فرمایا ہو، ان کے مقام کو الفاظ میں مکمل نہیں کیا جا سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح اور مستند حدیث ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے۔ ہم اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہر شخص سے محبت کرتا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں، اے اللہ جو حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر۔ پیغام رسول امام حسین علیہ السلام کی محبت کو خدا کی محبت قرار دیا گیا۔ الحسن والحسین سید الشباب الاہل الجنہ، یعنی امام حسن اور امام حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ صرف فضیلت نہیں ہے بلکہ جنت میں بھی ان کی قیادت کا اعلان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام حسن اور حسین کی اتنی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ رسول اللہ کے یہ پھول ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ امام حسن اور حسین دنیا میں میرے دو خوشبودار پھول ہیں، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ اور پھر امام علی مقام فرماتے ہیں کہ حسین سے محبت ایمان کی علامت۔ رسول خدا نے بار بار امام حسین کو اپنے سینے سے لگا کر ان کو بوسہ دیتے اور کہتے، اے اللہ میں تو حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما جو امام حسین علی مقام کو محبت کرے۔ امام حسین علیہ السلام کی میں عزت، عظمت اور رفت کیسے بیان کروں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اتنی تعریف فرمائی کہ اہل قصہ میں رسول اللہ نے ان کا تذکرہ موجود ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے درجنوں جو ہے وہ حدیث موجود ہیں جو جناب فاطمہ نے اپنے بیٹے حسین کے بارے میں، ان کی فضیلت کے بارے میں فرمایا۔ امام حسین اور حسن مجتبیٰ کا چادر میں جمع ہونا اور دعا کرنا، اور یہ میرے اہل بیت ان سے ہر رجس کو دور فرما دے، انہیں کامل طہارت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ یہ مشہور حدیث ہے، سنی شیعہ سب میں موجود ہے۔ بے شک امام حسین علی مقام ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی میں سے ہیں۔ یہ حدیث شیعہ روایت میں بھی ہے، مصادر میں بھی ہے، اور سنی مصادر میں بھی ملتی ہے۔ تو مجالس میں کثرت سے پڑھی جاتی ہے، محافل میں کثرت سے پڑھا جاتا ہے۔ تو آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں عظمت امام حسین علیہ السلام کا ایک ایسا واقعہ سناؤں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک پر ہوا۔ مشہور جو ہے واقعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں آیا، کہ آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ رسول اللہ کا کہ اپنے سجدے کو طول دے دینا۔ تو دنیا کو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتلا دیا کہ میں سجدے میں تھا، امام حسین آپ کی پشت پر سوار ہو گئے۔ رسول اللہ نے سجدہ اتنا طویل کیا، صحابہ کو خیال ہوا کہ شاید وحی نازل ہو رہی ہے۔ نماز کے بعد فرمایا، میرا بیٹا میری پشت پر تھا، میں نے پسند نہ کیا کہ اسے جلدی اتار دوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور امام حسین کی عظمت کی روشن دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منبر سے اتر کر آنا، رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام لڑکھڑاتے ہوئے مسجد میں آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً منبر سے اترے اور شہزادوں کو گرنے سے بچایا، دونوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا، اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ تمہارا مال اور اولاد آزمائش ہے، میں اپنے ان بچوں کو گرتا ہوا نہ دیکھ سکا۔ ناظرین کرام، امام حسین کی عزت، منزلت، رفت اور ان کی صداقت اور ان کے فضائل کی میں کیا بات کروں کہ امام حسین علی مقام اگر نماز میں آ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدے کو طویل کر لیں۔ اسی لیے ہم صرف اپنی محافل پر
گریہ نہیں کرتے بلکہ امام حسین علیہ السلام کو دین محمدی کا محافظ بھی مانتے ہیں، اس لیے ہماری آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں اور ہم گریہ بھی کر دیتے ہیں۔ آخر میں ان کی منزلت میں، ان کی رفت میں بہت پروگرام میں کمی ہے، میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن مصائب کے چند جو ہے وہ جملے سن لیجئے کہ جس حسین کو رسول اپنے کندھوں پر اٹھاتے تھے، اسی حسین کے جسم مبارک پر کربلا میں نیزے، تلواریں اور تیر برسائے گئے۔ جس لبوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے، وہ لب 3 دن کی پیاس سے خشک ہو گئے۔ جس سینے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک رکھتے تھے، اسی سینے پر روز عاشور دشمن نے گھوڑے دوڑا دیے۔ ضرور تقابل کیجیے گا، ضرور تقابل کیجیے گا، اور اپنی محافل میں، اپنے گھروں میں امام حسین علی مقام کا ضرور ضرور ذکر کریں۔ سوچ والی یہ بات ہے کہ حسین سب کے ہیں، اس میں کوئی فرقہ نہیں ہے۔ جو محسن انسانیت ہو، جس نے اسلام کا علمدار ہو، جس نے اسلام کا سر بلند کیا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کے دین کے لیے اپنی جان کا اپنے کنبے کے ساتھ نذرانہ دیا ہو، ایسی ہستی کو بار بار کہنا چاہیے، السلام علیکہ یا ابا عبد الحسین، السلام علیکہ یا ابا عبد الحسین، السلام علیکہ یا ابا عبد الحسین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔